السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج پھر ہم اور آپ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے ہمارا تعلق کوئی رسمی تعلق نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے ہمارا تعلق ایمانی تعلق ہے، اہل بیت سے ہمارا تعلق اسلامی تعلق ہے، اور اس تعلق کو جوڑنے کے متعلق ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہ کر لے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اس قدر ضروری ہے کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہم نماز بھی پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہماری نماز کی تکمیل تو اس وقت ہوگی کہ جب ہم آل نبی پر درود پڑھیں گے، اسی موقع پر ہماری نماز کی تکمیل بھی ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، جس کے متعلق بے شمار احادیث کریمہ موجود ہے، جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جاں بجاں ارشادات عنایت فرمائے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے، اہل بیت اطہار سے عقیدت کی خاطر، اہل بیت اطہار سے لگاؤ کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں اہل بیت اطہار کی محبت کتنی ضروری ہے اور جس کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے کتنی تاکید عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ جس میں سے پہلی چیز جو میرے آقا نے بیان فرمائی ہے وہ ہے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام۔ فرمایا گیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نمبر ایک قرآن شریف ہے، قرآن یہ انسانوں کے لیے نور ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، قرآن مقدس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور نمبر دو پر جو میرے آقا نے بیان فرمایا وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہنا۔ اور اس چیز کو میرے آقا علیہ السلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید کے ساتھ ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کتنی زیادہ ضروری ہے، اہل بیت اطہار کی محبت اتنی اہم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے کے دوران بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو شامل فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے لوگو سنو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور وہی جملے تھے، پہلی چیز قرآن مقدس اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اہل بیت اطہار سے محبت، اہل بیت اطہار سے عقیدت،
یہ اتنی زیادہ ضروری ہے اہل بیت اطہار سے عقیدت کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پتا چلا کہ جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہوگا، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوگا، جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اہل بیت اطہار سے بغض کرتا ہوگا، جو اہل بیت اطہار سے نفرت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا اہل بیت اطہار سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے، اہل بیت اطہار سے عقیدت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہدایت پر رہنا ہے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کر لیں، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل سے محبت نہ کر لیں، اور پھر مزید میرا آقا نے بیان فرمایا کہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کر لے۔ پتہ یہ چلا طبرانی شریف کی اس روایت کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے، سرکار کی آل سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے، اہل بیت اطہار سے زیادہ محبت کرنے کا نام یہی تو ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور اہل بیت اطہار سے اور اہل نبی سے محبت کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جو بندہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، آل نبی سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کمزور ہے۔ اگر محبت نہ کرے تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، اور ایمان میں جتنی کمی ہوگی سمجھ جاؤ ایمان میں اتنی زیادہ کمی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو کشتی نوح میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مثال بیان فرمائی کہ کشتی نوح میں سوار ہونے سے وہ کامیاب، پتا چلا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کامیاب، اور جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا، اور اہل بیت سے جو عقیدت نہ رکھے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پتا چلا اہل بیت اطہار کی محبت یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور اہل بیت اطہار سے نفرت جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو اہل بیت سے محبت یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف نام سے حسین کا نام لے لینا یہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے، نام سے عقیدت کا ڈھونگ مچا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک طرف حسین کا نعرہ بھی لگاؤ، ایک طرف اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھی بھرو، اور دوسری طرف جو ہے بینڈ باجا بھی بجاؤ، ایک طرف امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف ڈی جے لگانا، ایک طرف امام علی مقام سے عقیدت کا دعویٰ اور دوسری طرف جو ہے تماشا مچانا، ایک طرف اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف جو ہے لوگوں گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر علم لے کر گھومنا، یہ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے، یہ امام علی مقام کی محبت نہیں ہے۔ ایک طرف تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف کافروں کی تہوار کی طرح آگ جلاتے ہو، ایک طرف محبت حسین کا دعویٰ اور دوسری طرف آگ پر چلنا، ایک طرف محبت حسین کا دعویٰ دوسری طرف بینڈ بجانا، دوسری طرف ڈھول تاشے بجانا، یہ محبت حسین ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ محبت حسین تو وہ ہے کہ جس طریقے سے ہم زبان سے امام سے محبت کا دعویٰ کرے، امام کے نقش قدم پر چلے، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کرے تو ان کے فرامین پر عمل کرے، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کرے تو ان کو جو چیز پسند تھی وہ چیز اپنے لیے بھی پسند کرے، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ ہو، ہم دیکھیں امام کو کیا چیز پسند تھی تو میرے امام کو قرآن پڑھنا زیادہ پسند تھا، قرآن کے معادی بن جائے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہو تو کیا چیز امام کو پسند تھی تو آپ کو پتا چل جائے گا، صبر کرنا یہ امام علی مقام کو بہت زیادہ پسند تھا، صبر کرنے لگ جائے۔ اگر ایک طرف محبت حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں امام کس چیز پہ شکر ادا کیا کرتے تھے، مشکلیں آ جائیں، پریشانیاں
آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں راہ خدا میں، پھر بھی وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ تو جس حال میں ہم رہیں، کبھی پریشانی آ جائے، کبھی مشکل آ جائے، تو ان پریشانیوں سے دوچار ہونے کے بعد شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ امام عالی مقام سے محبت کرنے کا یہی اصل مقصد تو ہے۔ امام عالی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو اس وقت پختہ ہو سکتا ہے کہ نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ امام کو نماز پڑھنا پسند تھا، آپ نے پریشانیاں اور مشکلوں کو برداشت کیا ہے، مگر دین پر آنچ آنے نہیں دی ہے۔ آج ہم دین پہ کہاں تک کیا عمل کر رہے ہیں، دین کے ہم کہاں تک کے دعوے دار ہیں۔ آج ہم امام عالی مقام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر دین کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے ہم دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام عالی مقام کے مشن پر عمل نہ کیا جائے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے فرمایا گیا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو امام سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو امام سے نفرت کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور یہ محبت تو ایسی محبت ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے، موت کے وقت میں بھی یہ محبت کام آئے گی، آخرت میں بھی یہ محبت کام آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا، طبرانی شریف کی روایت، کہ اگر کوئی بندہ مومن مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان روزے کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے اگر مر جائے اور میری اہل بیت سے اس کے دل میں محبت نہ ہو، تو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے درمیان روزے کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے بھی مرے تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائے آل نبی کی محبت میں اگر موت آ جائے، چاہے جہاں مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا، اور اگر بغض اہل بیت کے اندر خانہ کعبہ میں مرے، نماز کی حالت میں مرے، روزہ رکھ کر مرے، تب بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے پتا چلا آل نبی کی محبت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ شہادت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، شہادت کے لیے بڑی مشکلیں پیش آتی ہے، شہادت کے لیے بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، شہادت کے لیے بڑے جو ہے زخم برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد شہادت میسر آتی ہے۔ مگر جو آل نبی کی محبت میں مر جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جو آل نبی سے محبت نہ کرے تو سمجھ جاؤ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، آل نبی سے محبت کرو، حسنین کریمین سے محبت کا یہی تو درس ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، یہی تو درس ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے صحابہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب آل نبی کے متعلق جب فضیلتیں بیان فرمائی تھی، جب ان کے متعلق حکم ارشاد فرمایا تھا، ارشادات بیان فرمائے تھے، تو صحابہ اکرام بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح، جو آل نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کے لیے دعائیں عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا موقع تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کسی کام کی غرض سے میں جب گیا، میرا آقا علیہ السلام اپنے دولت قضا سے باہر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مواجع اقدس کے باہر تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور کو جب میں نے دیکھا کہ آپ اپنی مبارک چادریں مبارک کو اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب قریب آئے اور جو باتیں مجھے کرنی تھی، عرض حاجت سے میں فارغ ہوا، اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چادر کو زیبتن فرمائے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چادر کو ہٹایا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف حسن مجتبیٰ ہے تو دوسری طرف امام عالی مقام حسین مجتبیٰ ہے،
اللہ اکبر. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات کی تاریکی ہے اور رات کی تاریکی میں یہ دو نورانی چہرے، اس میں اتنی نور پھوٹ رہی تھی کہ آسمان کے چاند کی بھی روشنی ماند پڑتی نظر آ رہی تھی. حسنین کریمین کو دیکھا اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کریں تو بھی ان سے محبت فرما. پتا چلا جو امام عالی مقام حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. یہ دعا کسی اور نے نہیں بلکہ نبی آخر الزمان نے فرمائی ہے، نبیوں کے تاجدار نے فرمائی ہے، امام الانبیاء نے فرمائی ہے. پتا یہ چلا اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، سب سے آسان عمل یہ ہے حسنین کریمین سے محبت کرنے لگ جاؤ، اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہیں محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنا پسندیدہ بندہ تمہیں بنا لے گا. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو، آپ دیکھیں تو صحیح امام عالی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام کی محبت کتنی زیادہ ضروری اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائے. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤ تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا حسنین کریمین کی فضیلت کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں. ایک طرف ایک کاندھے پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. دونوں کاندھے پر جو ہے ان دونوں نبی کے نواسے سوار ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حسنین کریمین کو لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے، جب نزدیک آئے تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں ارشاد فرمایا اور دعائیہ کلمات یوں بیان فرمائے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ان سے دشمنی رکھے، جو ان سے بغض و عداوت رکھے، مولا تو بھی اس سے دشمنی فرما. اللہ اکبر. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اور حسنین کریمین سے بغض و عداوت، حسنین کریمین سے نفرت، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن بنانا ہے معاذ اللہ. اور یہ یاد رکھو جو نبی کو دشمنی جو حسنین کریمین سے دشمنی رکھتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے. اور رسول کا دشمن گویا کہ خدا کا دشمن ہے، اور خدا کا دشمن جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پتا چلا کہ ان لوگوں نے، وہ باغیان اہل بیت کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے. آپ پر تیر چلائے، آپ پر تلواریں چلائے، آپ پر نیزے چلائے، بھوکا اور پیاسا رکھا. گویا کہ حسنین کریمین سے دشمنی کی ہے. دشمنی کرنا حسنین کریمین سے رسول سے دشمنی کرنا ہے، اور رسول سے دشمنی کرنا گویا کہ خدا کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. اور خدا کا جو دشمن ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پتا چلا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام عالی مقام سے بغض و عداوت کی ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام عالی مقام سے محبت کرتے رہے اور محبت کا دم بھرتے رہے. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو، وہ امام عالی مقام اور وہ حسنین کریمین، ان کی فضیلت تو کیا میں بیان کروں، بلکہ دنیا کی ساری سیاہی ختم ہو سکتی ہے، سارے سمندر کے پانی سیاہی بن جائے وہ ختم ہو جائے، سارے درخت جو ہے وہ اگر قلم بن جائے وہ ختم ہو سکتے ہیں، مگر آل نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آل نبی سے کتنی محبت کر رہے ہیں، حسنین کریمین سے کتنی عقیدت ہے. اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہے آپ اس انداز میں سمجھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سجدے میں میرے آقا کا جانا تھا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں، پشت نبی پر سوار ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. جب پشت نبی پر سوار ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم
تسلیم نے تسبیح اور بڑھا دی ہے اور تسبیح پڑھنا شروع فرما دی ہے، سجدے کو طول دے دیا ہے۔ سجدے کو طول دینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے کو طول دے رہے ہیں، تسبیح کی تکرار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیچھے موجود ہیں۔ سجدہ طویل ہو گیا۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے جب پشت انور سے جب نیچے اترے ہیں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے نیچے اترنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدے سے سر کو اٹھایا، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدے کو لمبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سجدے کو طول دینے کی وجہ کیا ہے؟ قربان میرے آقا کی عظمت پر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے پر گیا تو جو ہے میرا نواسہ جو ہے میرے پشت پر آ گیا تھا۔ اب میرے پشت پر میرا نواسہ تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں جس سے میرا نواسہ نیچے آ جائے اور اسے تکلیف پہنچ جائے، میں تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سجدے کو طول دے دیا، میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی عقیدت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کی خاطر سجدے کو طول دے دیا تاکہ جو آپ کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، تاکہ آپ کو اذیت نہ ہونے پائے۔ وہ لوگ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام کو نقصان پہنچایا، آپ کو تکلیف دی ہے، یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ بھی نہ چاہتے ہو کہ سجدے میں حسین جائے اور میں سجدے میں جاؤں اور حسین اگر میری پشت پر ہو اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں تاکہ حسین کو تکلیف پہنچ جائے، یہ بھی میرا آقا نہ چاہتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، یہ بھی نبی نہیں چاہتے تھے۔ تو یاد رکھو جنہوں نے امام عالی مقام پر تیر چلایا، جنہوں نے امام عالی مقام پر تلوار چلائی، جنہوں نے امام عالی مقام پر نیزے چلائے، یاد رکھو کس طریقے سے انہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور رسول کو تکلیف پہنچانے والا اس نے گویا کہ خدا کو ناراض کیا ہے، اور خدا کو ناراض کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس سے میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرات اہل بیت سے محبت، امام عالی مقام سے عقیدت، امام عالی مقام سے محبت، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، صحابہ کے دل میں بھی اہل بیت اطہار سے عقیدت تھی، صحابہ کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام میں جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی، جن کے بارے میں تو میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ پتہ ہے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر پر جلوہ فروز خطبہ دے رہے، امام حسین ننھے سے آپ تشریف لاتے مسجد نبوی شریف میں، دیکھا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، آپ فوراً منبر پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ میرے باپ کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے پیارے حسین میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو کنکریاں تھی میں اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب آپ منبر سے تشریف لائے نیچے تو مجھے اٹھا لیا اور مجھے اٹھانے کے بعد اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے پیارے نواسے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طریقے سے آ جایا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی نے جو تعلیم عطا فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ صحابہ آل نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنی عقیدت کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ محبتانہ سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ عقیدتانہ سلوک ہوتا تھا، اور اس کے بعد اپنے گھر پر بھی لے جایا کرتے تھے، بار بار آنے کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آل نبی سے محبت صحابہ نے کی ہے، آل نبی سے محبت تابعین نے کی ہے، آل نبی سے محبت اولیاء کاملین نے کی ہے، آل نبی سے محبت اللہ کے ماننے والوں نے کی ہے، اور جو اہل نبی سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔
اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو حسینی بناؤ۔ امام عالی مقام کا جو مشن تھا اس مشن پر چلنے کی کوشش کرو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ چیز کرنے کی کوشش کرو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ڈھول باجا بجانے کا حکم نہیں دیا ہے، کبھی بھی ڈی جے بجانے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی ناچنے کودنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی اس طریقے سے علم اٹھانے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی اپنے جان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں کہا، کبھی بھی اس طریقے سے نمازوں کی ترک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ملے گی تو یزیدیوں کے اندر ملے گی۔ ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا، گانے یزیدیوں نے بجایا تھے، ناچا تو یزیدیوں نے ناچا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ نیزے اور علم جو اٹھایا تھا وہ یزیدیوں نے اٹھایا تھا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نہ کبھی آپ دکھا سکتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر کیا امام عالی مقام مدینے سے مکہ گئے، کیا ڈھول بجایا گیا؟ مدینے سے مکہ جاتے وقت کبھی ایسا نہیں بتا سکتے۔ مکہ مکرمہ سے کربلا گئے ہو، کیا ڈھول بجایا گیا تھا؟ کیا مکہ مکرمہ سے کربلا جانے کے بعد کربلا پہنچے ہو تو یہ بات ہوئی ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو یزیدیوں کے اندر تھا۔ یزید ناچ رہے تھے، یزید ڈھول بجا رہے تھے، یزید تماشا کر رہے تھے، یزید اچھل کود رہے تھے، اور یزیدیوں نے امامان عالی مقام کے سر انور کو نیزوں پر اٹھایا تھا۔ یہ سارے کام یزیدیوں کے ہیں۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نے امام عالی مقام کو تکلیف دی تھی، یزید نے داڑھی مڑایا تھا۔ سب سے پہلا داڑھی مڑانے والا کوئی ہے تو یزید بدبخت ہے۔ اے لوگ، ہم حسین کا نام لیتے ہیں، امام سے محبت کا دعویٰ، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ محبت حسین کا دعویٰ مگر نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ محبت حسین کا دعویٰ، اس کے باوجود ہم فلمیں اور ڈرامے دیکھیں، یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ محبت حسین کا دعویٰ، اس کے باوجود ہم برائیوں کی جگہوں پر جائیں، برے اڈوں پر جائیں، بتاؤ یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ محبت حسین کا دعویٰ، اس کے باوجود ہم شراب پیے، بتاؤ یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ محبت حسین کا دعویٰ، اس کے باوجود ہم زنا کریں، یہ محبت ہماری کہاں تک سچی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو یزیدیوں کے اندر تھی، امام عالی مقام کے اندر، اور نہ ان کے ماننے والوں کے اندر یہ چیزیں ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، سنی دعوت اسلامی مشن حسین پر چل رہی ہے اور اسی کی دعوت بھی دے رہی ہے، اور اس کی دعوت نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک میں دے رہی ہے۔ ابھی حال میں امیر سنی دعوت اسلامی امریکہ کے دورے پر ہے، وہاں پر آپ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں اور ان کے فرامین بتا رہے ہیں، ان کی سوانے بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، امیر سنی دعوت اسلامی دنیا کے بے شمار ممالک کا سفر بھی کرتے ہیں، اور امریکہ کے اندر ابھی فی الحال موجود ہے، انگلینڈ کی سرزمین پر بھی وہاں پر بھی جاتے رہتے ہیں، سالانہ اجتماع بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی انگلینڈ کی سرزمین سالانہ اجتماع سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک دردناک واقعہ وہاں کا بیان فرمایا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں انگلینڈ پہنچا، مجھے کچھ ساتھیوں نے ایک بات بتائی، اور وہ یہ تھی کہ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک کرسچن جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اہل بیت کے اطہار کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا، جس نے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، اس سے بڑا متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ دین اتنا پیارا ہے، دین اتنا ستھرا ہے، کتنی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ان کی کتاب کتنی اچھی ہے۔ وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا اپنے گھر گیا، ماں باپ نے کہا کہ اگر تو نے ہمارے آبا و اجداد کے دین کو ٹھکرا دیا، تو کرسچن سے نکل گیا ہے، تو عیسائیت کو تو نے چھوڑ دیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا کہ دین کی خاطر میں ساری مشقتیں برداشت کر سکتا ہوں، مذہب کی خاطر میں ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں۔ میں نے حضرت بلال کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، اور میں نے اسی کے ساتھ دہیہ کلبی کی زندگی کو بھی پڑھا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلیں آئی تھی، میں وہ ساری مشکلوں کو پڑھا ہے، میں صبر کر لوں گا۔ گھر کو خیر آباد کر دیا، اسلام کی خاطر اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک کمپنی پر پہنچا۔ وہ کمپنی جو مسلمانوں کی کمپنی تھی، جس میں کام کرنے والے مسلمان تھے، اور مسلمان ہی کو لیا جاتا تھا۔ بتاتے کہ اس کمپنی میں گیا، اور اس نے کہا کہ میں کرسچن تھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے ماں باپ نے اپنے گھر سے مجھے نکال دیا ہے، اس سے میں یہاں پر آیا ہوں کمپنی کے، میں جاب کی تلاش میں آیا ہوں، اگر آپ مجھے جاب پر رکھ لے اور کچھ دن مجھے یہاں پر رہنے دے تاکہ میں کچھ کما لوں گا
گا میں خود اپنا گھر بھی لے لوں گا اور اپنے گھر پر رہ جاؤں گا۔ کمپنی والے مینیجر نے اسے ایکسپٹ کر لیا اور اسے اپنے کمپنی میں بطور ملازمت کے لیے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، سارے ملازمین مسلمان ہیں، سارے کے سارے لوگ اسلام، وہ پیدائشی مسلمان ہے۔ یہ کرسچن ہو کر کنورٹ ہو کر مسلمان گیا تھا، یہ نو مسلم تھا۔ اب وہ کمپنی میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، اذان کا وقت ہو گیا، یہ تو اذان کے متعلق اس نے پڑھا تھا، اذان کا احترام کرتا ہے، اذان کے جواب کو دہراتا ہے، مگر دوسروں کو دیکھتا ہے دوسرے مسلمان ٹھٹھا کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان باتیں کر رہے ہیں، دوسرے مسلمان یہاں وہاں کے گپ شپ پہ لگے ہوئے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اذان ہو تو اس کا احترام کرنے کے متعلق حکم دیا گیا، فرمایا گیا کہ جو کوئی بندہ اذان ہو اور اذان کا احترام نہ کرے، اذان کے وقت بات کرتا رہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ مسلمانوں کو دیکھا ٹھٹھا کر رہے، بات کر رہے، ہنسی مذاق کر رہے، اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ مسلمان ہے مگر اس چیز سے ناواقف۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے جاتا، دوسرے مسلمانوں کو کہتا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلے ٹھیک ہے آپ جاؤ، بس جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں تک اس عالم میں رہا۔ اس نے کہا کہ کیا مسلمان، نماز کے بارے میں تو حکم دیا گیا، اہم العبادت نماز قرار دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کا حال یہ، ان کی کیفیات یہ کہ نماز پڑھنے نہیں آتے، اذان کے وقت ٹھٹھا کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ ایک دن اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اذان کا احترام کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے جانا چاہیے، آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ ارے پوری زندگی پڑھی ہوئی ہے، کیا ابھی یہ سب کام کرنا ہے؟ بعد میں پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، جب یہ مسلمانوں کی کیفیات کو دیکھنے لگا، اب جو اس کے دل میں ایمان کا وہ جذبہ تھا، وہ جذبہ بھی اب سرد ہونے لگا کہ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن وہاں سیٹرڈے نائٹ بھی منائی جاتی، سیٹرڈے نائٹ میں کلبوں میں جاتے لوگ، عیاشیاں کیا کرتے۔ ان مسلمان ساتھیوں نے اس سے کہا تم نو مسلم ہو، ابھی کنورٹ ہو کر آئے ہو، کرسچن کے اندر اپنی زندگی گزارے، کرسچن لوگ عیاشی بھی کرتے ہیں، تم نے بھی بہت سارے کلبوں کے اندر جا کر برائی کی ہوگی، بتاؤ تو صحیح کون سے کلب میں ہم جائے جہاں پر ہمیں خوبصورت لڑکیاں ملے گی، عیش و آرام کے ہمیں سامان ملیں گے، بے حیائی ہمیں کرنا ہے تو ہم کہاں جائے، آسانی کے ساتھ ساری سہولتیں ہمیں مل جائے، آسانی کے ساتھ ساری برائی کرنے میں مل جائے، اگر تم جانتے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ وہ کہتا ہے بھائی تم مسلمان ہو، اور مسلمان، اسلام تو زنا سے روکتا ہے، اسلام تو اس طریقے سے غیر محرموں سے ملنے سے بھی روکتا ہے، اور تم یہ ساری باتیں مجھ سے کر رہے ہو، میں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کنورٹ ہو کر مسلمان ہوا ہوں، اور تم مسلمان اور ایسی باتیں مجھ سے کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے ارے کیا پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم عیاشی کر لے، ابھی تو ہم بے حیائی کر لے، ابھی تو ہم برائی کر لے، جو کچھ کرنا ہے زندگی ہماری پوری ہے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر ہمیں عبادت کر لیں گے، ارے ہمیں زندگی کا مزہ لینے دو، اور یہ کیا مولانا گیری والی باتیں کرتے ہو، یہ ساری باتیں چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد اس سے بھی کہتے ہیں ارے تم بھی کہاں یہاں پر آ گئے ہیں، چلو چلو ہمارے ساتھ چلو، تھوڑی جو ہے انجوائے کر لیتے، ہفتے میں ایک دن انجوائے کرنے میں کیا جاتا ہے، تھوڑا موڈ فریش کر لیتے ہیں، تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس سے بھی ورغلایا، وہ بھی تو تھا ایک انسان، کوئی ولی صفت انسان تو نہ تھا، وہ کوئی عالم اور فاضل تو نہ تھا، وہ بھی انسان تھا، ابھی نیا کنورٹ ہو کر آیا تھا۔ جب لوگوں کے اصرار کو دیکھا، فرینڈ سرکل کو ایسا دیکھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ وہ بھی سیٹرڈے نائٹ منانے کے لیے وہ بھی ایک کلب میں چلا گیا، رات بھر شراب نوشی کی گئی، رات بھر جو ہے زنا کیا گیا، برائی کی گئی، بدفعلی کی گئی، رات بھر اسی طریقے سے گزارتے ہیں لوگ، رات کو جو ہے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی شخص جو نیو مسلم تھا وہ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے، سنڈے کا دن گزرتا ہے، جب منڈے آتا ہے، اللہ اکبر، پیر کے دن جب یہ کمپنی میں نہیں پہنچتا ہے، مینیجر نے فون کیا بھائی کیا بات ہے تم اب تک آئے نہیں ہو؟ وہ کرسچن سے جو مسلمان ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ آئندہ مجھے فون نہ کرنا، میں ہرگز تمہاری کمپنی میں کام نہیں کر سکتا، اور سنو میں مسلمان تو ہوا تھا، آج میں پھر سے کرسچن ہو گیا ہوں،
وہ دین جو کتابوں میں کچھ اور ہے اور عمل میں کچھ اور ہے. میں نے کتابوں میں تو کچھ اور پڑھا تھا مگر مسلمانوں کی زندگی میں نے دیکھی ہے تو مسلمانوں کی زندگی کے اندر تو کچھ اور چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسے دین پر نہیں عمل کرنا ہے. میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر خوش ہوں, میں کرسچینٹی میں خوش ہوں اور میں آج پھر سے کرسچن ہو چکا ہوں. اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح آج ہمارا کردار کیسا ہو چکا ہے, آج ہمارا کیریکٹر کیسا ہو چکا ہے. آج ہمیں دیکھنے کے بعد, ہمارے کردار کو دیکھنے کے بعد, ہمارے افعال کو دیکھنے کے بعد, ہمارے عمل کو دیکھنے کے بعد, دوسرے لوگ جو صحابہ کی اور اولیاء کاملین کی اور مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد کافر سے مسلمان ہوا کرتے تھے, آج ہماری سچویشن ایسی ہے کہ جو مسلمان ہوا ہے وہ پھر سے کافر ہوتا نظر آ رہا ہے, وہ پھر سے دین چھوڑتا نظر آ رہا ہے. اے مسلمانوں سنو, یزیدیت کو چھوڑو اور حسینیت کو اپناؤ. اور حسینیت سرکار سے محبت کا نام ہے, حسینیت اسلام پر پختہ عمل کرنے کا نام ہے, حسینیت نماز پڑھنے کا نام ہے, حسینیت غریبوں کی مدد کرنے کا نام ہے, حسینیت جو ہے وہ غریبوں کی شادی کرانے کا نام ہے. اس لیے اگر امام عالی مقام سے ہم محبت کرتے ہیں تو یاد رکھ لینا سچے طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو جائے. قرآن پڑھے اس پر عمل کرے, حدیث رسول پڑھے اس پر عمل کرے, صحابہ کی سیرت طیبہ پڑھے اس پر عمل کرے. چھوڑ دو ساری برائیاں, چھوڑ دو ساری بے حیائیاں, چھوڑ دو سارے برے کام اور نیکیاں کرنے لگ جاؤ. سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ. انشاءاللہ العظیم یہ تحریک آپ کو مشن حسین پر لے جائیں گی اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جام پلائیں گی. یاد رکھ لینا اگر محبت حسین میں جیو گے تو بھی کامیاب اور محبت حسین میں مرو گے تو بھی شہادت کا درجہ مل جائے گا. اس لیے اپنی زندگی سنوارو, امام علی مقام سے عقیدت رکھو, محبت کرو, اسی محبت میں کامیابی اور کامرانی ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو امام علی مقام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی محبت میں جلائے اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی میں موت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.